بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو ایوری ون, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج کا جو ہمارا پوئم ہے دیٹس اباؤٹ فیئرفل ویمن بائی کیرولین کائزر. بہت ہی انٹرسٹنگ پوئم ہے. اس پوئم میں ہم کیرولین کائزر کی شارٹ بائیوگرافی اور اس پوئم کی سمری اور ساتھ میں اس کے جو کی پوائنٹس ہوں گے وہ ڈسکس کریں گے. سو ٹائم ویسٹ کے بغیر لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. کیرولین کائزر یہ ایک امریکن پوائٹ, اسیسٹ, ٹرانسلیٹر تھی اور اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 10 دسمبر 1925 واشنگٹن میں ہوئی تھی. شی گریو اپ ان دا پیسفک نارتھ ویسٹ اینڈ اٹینڈیڈ سارا لارنس کالج. سارا لارنس کالج نیو یارک, یہاں اس نے یہ کالج اٹینڈ کیا تھا. اینڈ شی گریجویٹڈ ود اے ڈگری ان انگلش ان 1945, اور اس نے جو گریجویشن کی تھی وہ انگلش میں کی تھی 1945 میں. آفٹر کالج کائزر ورکڈ ایز اے جرنلسٹ, پھر ایز اے جرنلسٹ کے طور پہ کام کیا, اینڈ ایز این ایڈیٹر ایٹ سیورل پبلشنگ کمپنیز, اور ایڈیٹر بھی رہی یہ نیوز پیپر وغیرہ کی ڈفرینٹ کمپنیز میں, ڈفرینٹ جو پبلشنگ کمپنیز تھی. شی آلسو اسٹڈیڈ ایٹ دا یونیورسٹی آف واشنگٹن اینڈ کولمبیا یونیورسٹی, اور یہ دو یونیورسٹیز اس نے اٹینڈ کی, واشنگٹن اور کولمبیا یونیورسٹی. ارننگ اے ماسٹر آف فائن آرٹس ڈگری ان 1959, اور 1959 میں اس نے فائن آرٹس ڈگری جو ہے ماسٹر میں کی تھی. کائزر فرسٹ پوئٹری کلیکشن, جو فرسٹ پوئٹری کلیکشن یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے لائک اباؤٹ اینی رائٹر. سو دی فرسٹ ون واز دا انگریٹفل گارڈن. یہ پبلش ہوئی تھی 1961 میں اینڈ واز فالوڈ بائی سیورل ادر کلیکشنز. پھر اس میں دوسرے کلیکشنز بھی آ جاتے ہیں جس میں نوک اپون سائلنس 1965 میں, مڈ نائٹ واز مائی کرائی 1971, اینڈ میرمیڈس ان دا بیسمنٹ پوئمز فار وومن ان 1984. ایکچولی میں یہ ایک فیمنسٹ بھی تھی. تھرو آؤٹ ہر کریئر کائزر واز نون فار ہر فیمنسٹ پرسپیکٹیو. دیکھو یہاں پہ مینشن بھی ہے کہ یہ اپنے فیمنسٹ پرسپیکٹیو سے جانی جاتی تھی. اینڈ ہر ایکسپلوریشن آف تھیمز ریلیٹڈ ٹو جینڈر اینڈ سیکشولیٹی, اور اس کے جو پوئمز وغیرہ ہے یا جو دوسرے ورکس اس میں زیادہ تر جو تھیمز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ جینڈر اینڈ سیکشولیٹی سے ریلیٹڈ ہوتی. شی واز اے فاؤنڈنگ ممبر آف دی لٹریری جرنل دا فیمنسٹ پریس, اور یہ لائک ممبر تھی, فاؤنڈنگ ممبر تھی لٹریری جرنل کی دا فیمنسٹ پریس, اینڈ واز انوالوڈ ان دا ویمنز رائٹس موومنٹ ان دا 1960s اینڈ 1970s. اب یہ تھا کہ لائک ویمن پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا, ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہوتی تھی, سو ویمنز کو اتنے رائٹس نہیں ملتے تھے. تو یہ ایک فیمنسٹ تھی اور اس نے فیمیل کے لیے بہت زیادہ ورکس لکھے ہیں. سیم یہ جو پوئم آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں یہ بھی فیمیل کے بارے میں ہی ہے, مینس فیمیل کے بارے میں کہ فیمیل کو جو ہے لائک کسی سے فیئرفل نہیں ہونا چاہیے. In addition to her poetry, Kaiser also wrote essays and translations. اس نے essays اور translations جو works وغیرہ وہ بھی کیے تھے. Her essay collections like proses, on poets and poetry, جس میں اس کے جو essay collections ہے اس میں like on poets and poetry 1994, was a finalist for the National Book like Critics Circle Award, and she translated works by poets including Anna Akhmatova and Marina Tsvetaeva. تو یہ دو رائٹرز تھے جس کے ورکس انہوں نے ٹرانسلیٹ کیے تھے. کائزرز مینی ایوارڈز اینڈ آنرز انکلوڈنگ پولیٹائزر پرائز ان 1985 اور ہر کلیکشن ان یان اے نیشنل ایوارڈ. یہ کچھ ایوارڈ اس کو ملے تھے, یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. کائزر پاسڈ اوے, اور یہ اس کے ڈیتھ لائک جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی 9 اکتوبر 2014 میں ایٹ دی ایج آف 88 ان سونوما کیلیفورنیا, living behind a legacy as a pioneering feminist poet and champion of women's rights. تو اس نے جو وومنز رائٹس کے لیے تھے وہ کافی ورک کیا تھا, اور یہ ایک فیمنسٹ تھی, پائنرنگ فیمنسٹ تھی. اب اس کی یہ سمری ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ کی پوائنٹس بھی ہیں. سو آپ نے دونوں کو سمجھنا ہے اور دونوں امپورٹنٹ ہے. جب آپ اس کے سمری یا کی پوائنٹ سمجھیں گے تو آپ کو پوئم کی بالکل سمجھ آ جائے گی, آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. فیئرفل وومن یہ پوئم کس نے لکھی ہے؟ اوبیسلی کیرولین کائزر نے, اور یہ ایک امریکن پوائٹ, اسیسٹ اور ٹرانسلیٹر تھی, اور اس کی ڈیتھ لائک اسے 2014 میں ہوئی ہے. فیئرفل وومن واز فرسٹ پبلشڈ ان 1984, اور یہ فرسٹ پبلش ہوئی تھی 1984 میں ایز اے پارٹ آف کائزرز پوئٹری کلیکشن ان یان. تو یہ ایک پوئٹری کلیکشن اس نے پبلش کرائی تھی جس کا نام کیا تھا, ین. رائم اسکیم ہیز بین یوزڈ, رائم اسکیم اس میں یوز ہوئی ہے, اینڈ امیجری از یوزڈ ان دس پوئم, اور امیجری کا بہت زیادہ یوز ہوا اس پوئم میں.
The poem is addressed to women and explores the ways in which women are taught to be fearful and submissive in society. اس پوئم میں یہ ہے کہ ایک تو یہ پوئم اوبیسلی فیمیل کے لیے، یہ چیز جو تھیم ایکسپلور کرتی ہے وہ فیمیل سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ جو موسٹ امپورٹنٹ تھیم ہے وہ یہ ہے کہ فیمیل کو بتایا جاتا ہے، مینس پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں رہ کے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے فیمیل کو بتائی جاتی ہیں. Kaiser uses vivid imagery and metaphor to convey the ways in which women are constrained by societal norms and expectations. تو جو سوسائٹیل نارمز ہوتے ہیں، مین جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں سوسائٹی کے، کہ فیمیل کو جو ہے مطلب فورس کیے جاتے ہیں کہ اس نے اس چیز کو فالو کرنا ہے، مطلب ان کے جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنا ہے جو سوسائٹیل نارمز ہوتے ہیں. Its stylistic hallmarks include impeccably calibrated rhyme, near rhyme and meter. تو یہ جو اس میں جو اس کی جو پوئٹری ہے، جو اس پوئم میں جو رائم ہے یوز ہوئی ہے وہ رائم ہے، نیئر رائم ہے، یہ رائم کی ٹائپس ہے ویسے، یہ میٹر وغیرہ. In the poem, Kaiser has used rhyme and imagery. These techniques help the reader to get a deeper understanding of the poem and make the reader think carefully to what message he is trying to convey. اور اس میں بہت زیادہ امیجری کا یوز کیا گیا ہے، اور اگر آپ ایک اچھے ریڈر ہو تو آپ ان کے ڈیپ میننگ سمجھ سکتے ہو ان ورڈز کے. Kaiser uses rhyme, but let's go back to the beginning when sinners don't know what they were singing. تو یہ لائنز ہیں اس پوئٹری سے، اور یہ کس چیز کے رائم ہیں، کس چیز کے لائن ہے، رائم کے لائن ہے. So but let's go back to the beginning when sinners don't know what they were sinning. Beginning اور sinning obviously یہ rhyme scheme ہے. To produce sounds appealing to the reader's sense and make them focus on the message. تو اس میں ریڈر کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے ان دو ورڈز پہ، مطلب یہ جو رائم یوز ہوئی ہے بگننگ اور سننگ. سننگ گناہ کو کہتے ہیں. Rhyme is used with this phrase to make a connection between the two lines and bring focus on the overall meaning. اور یہ اس لیے یوز کی جاتی ہے اوبیسلی رائم تاکہ پورے میننگ کو جو ہے فوکس کیا جا سکے. An educated woman is in a danger, lock up your mat. اب یہ اگین جو ہے یہ جو یوز ہوا ہے رائم وغیرہ، سوری رائم نہیں، یہ جو لائنز یوز ہوئے ہیں یہاں پہ، سو یہ بھی اسی کے ہیں keep a submissive stranger disbelieve that educated women are a danger to society and outrageous. تو ان لائنز کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی جو فیمیل جو ایجوکیٹڈ فیمیل ہوتی ہے وہ سوسائٹی کے لیے ایک خطرہ ہوتی ہے. تو یہ مطلب اس وقت کنسیڈر کیا جاتا ہے جب یہ زندہ تھی 1960s میں 1970s میں، تو یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ جو فیمیل ہے اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ سوسائٹی کے لیے جو ہے خطرہ ہے. اب اوبیسلی یہ چیزیں نہیں ہیں، آج بھی کچھ جگہوں پہ یہ پایا جاتا ہے، ویسے یہ نہیں کہ مکمل ختم ہوئی ہے، یہ چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں. Also the fact that men thought that must have an obedient stranger with them. اور مین کو یہ بھی بتایا جاتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے، یا مین یہ سوچتا ہے کہ جو فیمیل ہے وہ ایک اسٹرینجر ہے اور اس کو جو ہے مطلب میرے لیے اوبیڈینٹ رہنا پڑے گا، میرا فرمانبردار رہنا پڑے گا. enforces how they would not be able to live without them. اور ان کو یہ بھی انفورس کیا جاتا ہے، مطلب ان کو یہ بتایا جاتا ہے، اب یہ اوبیسلی سوسائٹی کے سوسائٹیل نارمز ہے، فیمیل کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے مطلب مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں. The rhythm in this praise highlights the contrast between two women, and that even thought men might not believe that educated women should have the same rights as them, men would not able to do the same things they do in life without them. اب یہ اس لائنز میں جو پچھلے سلائڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مین کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے، یا مین اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ جو رائٹس اس کو ملے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے، یا جو رائٹس ان کو ملے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے، یا جو مطلب کنٹراسٹ شو کی گئی ہے بٹوین مین اینڈ وومین. دیکھو پلورل یوز ہوا ہے. Imagery is used in this poem. Like I said, imagery بہت زیادہ یوز ہوئی ہے. رائم کے جو ٹائپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے یوز ہوئے ہیں. Like Darby's John, content with church and kinder, not like the strange John burned to ascenders, to outline the differences between Darby's John as a kind person to the sainted John as an united person. The imagery is used to give a picture to the reader of these differences and to make them understand how different they are. اب یہ کچھ ورڈز یوز ہوئے ہیں جس میں Darby's John.
تو یہ ایک لائک پرسن کائنڈ پرسن کے طور پہ ریفر کرتا ہے کس چیز کو، مطلب جب آپ پوئم پڑھیں گے اس کے تو اس میں یہ ورڈز دیکھنے کو ملیں گے. اب یہ کس چیز کو ریفر کرتا ہے؟ ایک کائنڈ پرسن کو ریفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. دیز poetic techniques have all helped to defect the reader to the reader and overall messages being conveyed in this poem and provided a deeper understanding of how women were treated and thought to be some the man. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح وومن کو جو ہے ٹریٹ کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں. مطلب جو چاہے وہ ایجوکیٹڈ تھی یا ایجوکیٹڈ نہیں تھی یا ان ایجوکیٹڈ فیمیل ہوتی تھی، تو اس کی جو ٹریٹمنٹ تھی لائک جو مین کرتا تھا، مطلب اس کو کس طرح ٹریٹ کرتا تھا سوسائٹی میں، اور اس کو کتنے پڑھنے دیتا تھا ایون. اور یہ ان کا یہی سوچ ہوتا تھا کہ بھائی جو اگر فیمیل پڑھے گی تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہوگی. باقی اس میں بہت سی لائک پوئمز آلریڈی میں نے ڈسکس کیے ہیں کہ یہ اوبیسلی یہ کورس کا نام بھی یہی ہے کہ انٹروڈکشن ٹو وومنز رائٹنگ. مطلب جو وومنز رائٹنگ ہے اس کی کیا انٹروڈکشن تھی، مطلب جو پہلے جب لکھا جاتا تھا، وومن جب لٹریچر لکھتی تھی تو اس پہ کوئی کس طرح ریئیکشن مین کا آتا تھا. اب اس پہ ایک میری ویڈیو بھی بنی ہے کہ دا امپورٹنس آف وومنز لٹریچر یا دا امپورٹنس آف وومنز رائٹنگ. تو بہت امپورٹنٹ ویڈیو، اس میں بہت کچھ آپ کو جاننے کو ملے گا، اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا ویڈیو. The poem begins with the lines, "You fashionists, you two-faced tabbies of provincial persistion." These lines set the tone for the rest of the poem. تو آپ ان لائن سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے. اوبیسلی میل کی طرف اشارہ ہے. تو یہ اس پوئم کا جو ہے لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹون ہے، یا تو آپ کنسیڈر کر لیں کہ ہارش ٹون یوز کیا گیا ہے یا سافٹ ٹون یوز کیا گیا ہے. اگر سائیکالوجیکلی دیکھیں تو فیمیل جو ہے ہمیشہ سافٹ ورڈز یوز کرتی ہے، بٹ میل کے لیے ہمیشہ وہ لائک ہارش ورڈ یوز کرتی ہیں. which is critical of the ways in which women are pressured to conform to societal norm. تو لائک یہی بات پھر کی گئی ہے، ریپیٹ کی ہوئی ہے کہ جو فیمیل ہے اس کو جو ہے یہ بتایا جاتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس نے سوسائٹل نارمس کو فالو کرنا ہے. Throughout the poem, Kaiser uses images of nature to convey the ways in which women are oppressed. کہ women کو جو ہے لائک I said کہ she was a feminist. تو اوبیسلی وہ ہمیشہ فیمیل کے بارے میں لکھے گی، اور فیمیل کو جو ہے لائک ہمیشہ اس طرح کنسیڈر کرے گی کہ میل نے جو ہے اس کو ہمیشہ لائک ڈومینیٹ کیا ہے. سو سیم ٹو سیم یہ اس پوئم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ یہی کہتی ہے کہ فیمیل کو جو اوپریس کیا جاتا ہے، مینز اس پہ ظلم کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل شی رائٹس، "You hear the wolves howling in the night and you tremble wondering which will be taken." This image suggests that women are constantly under the threat and must always be on guard to protect themselves. کہ فیمیل جو ہے وہ ہمیشہ تھریٹ میں رہتی ہے. اب ان لائنس کا مطلب یہ ہے کہ فیمیل جو ہے اس کے لیے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، اور اس کو کوئی گارڈ چاہیے ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز، یا ٹو بی آن گارڈ، آلویز بی آن گارڈ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز. اب وہ گارڈ کون ہو سکتا ہے؟ اوبیسلی میل ہوتا ہے. The poem ends with the lines, "Your fear of death is not a fear at all. It is a belonging to be taken where the river bears us into the unknown, our bodies sinking and rising in its unstoppable flow." These lines suggest that women's fear is not just of physical harm, but also of them unknown and the possibility of change. تو یہ کچھ لائنز ہیں جو یہاں پہ اوپر مینشن ہے. تو یہ اس چیز کی ان لائنز کا مطلب یہی ہے کہ فیمیل جو ہے وہ لائک ڈیتھ سے بھی خوفزدہ رہتی ہے، حالانکہ اس سے جو ہے اس کو خوفزدہ نہیں رہنا چاہیے. اور ایک اور خطرہ ان کو رہتا ہے لائک ایک قسم کا جو فیئر رہتا ہے کہ اگر یہ چینج ہوتی ہے، مطلب جو فیمیل ہے اگر وہ چینج ہوتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مطلب یہ بھی ان کے لیے ایک خطرہ ہوتا ہے کہ کیا پتہ مطلب جو سوسائٹی ہے اس کے لیے میں کتنا خطرہ، مطلب کتنا تھریٹ ثابت ہو سکتی ہوں، یا سوسائٹی میرے بارے میں کیا تھنکنگ رکھے گی. یہ ساری چیزیں ان کے لیے لائک ان کے مائنڈ میں چلتی رہتی ہیں. And still it is there that female still thinks like this, that کہ سوسائٹی کے سوسائٹیل نارمز ہیں اس کو میں نے فالو کرنا ہے، اور اگر میں اس سے ہٹ کے کام کروں گی تو سوسائٹی کے جو لوگ ہوں گے یا جو گھر والے ہوں گے وہ ان کی کیا تھنکنگ ہوگی میرے بارے میں. Fearful Women is considered one of Kaiser's most famous and influential poems, and it has been anthologized in many collections of contemporary poetry. تو یہ لائک اس کا موسٹ امپورٹنٹ پوئم ہے. اور کائزر آلسو سجیسٹ دیٹ وومن آر ٹاٹ ٹو فیئر ادر وومن. اور اس کو جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پوئم میں یہ بھی سجیسٹ کرتی ہے کائزر کہ فیمیل خود دوسرے فیمیل سے ڈرتی ہے. شی رائٹس دیٹ وومن فیئر دا فرسٹ بیٹرل اینڈ فیئر دا سیکنڈ بیٹرل. دس سجیسٹ دیٹ وومن آر ٹاٹ ٹو ویو ادر وومن ایز پوٹینشیل تھریٹس رادر دین ایز
ایلیز. اچھا اس میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ فیمیل کس طرح ایک دوسرے سے ڈرتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں فزیکلی آپ اس کو مارنا چارنا، یہ نہیں، کہ اگر ایک فیمیل کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دوسری فیمیل بھی ڈر جاتی ہے کہ سیم ٹو سیم شاہ کیا پتہ مطلب میرے ساتھ نہ ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے لائک کائرلون کائزر بتا رہی ہے کہ سیم ٹو سیم فیمیل جو ہے وہ اتحادی بننے کے بجائے، ایلیز مانی اتحادی مطلب ایک دوسرے کے حامی بننے کے بجائے وہ ایک دوسرے کے لیے تھریٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے خطرہ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ڈرتی ہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ کیا پتہ فیوچر میں میرے ساتھ ہو جائے. The poem begins with a description of women's fear. Kaiser uses vivid language and describes how fear has crept into women's bodies and become an unbearable poison. کہ fear جو ہے لائک جو وومن باڈیز میں لائک گرو کرتی ہے اور یہ ایک unbearable poison کی طرح ہوتی ہے جس کو برداشت نہیں کیا جاتا. She suggests that this fear is not something that women have chosen to feel but rather a result of living in a society that oppresses and belittles them. اچھا یہ جو پوائزن ہے یہ وہ پوائزن ہے جو آلریڈی مطلب نیچرلی ان کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ ان کے اندر یہ پوائزن جو ہے کریٹ کرتا ہے، مطلب لاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. Kaiser then goes on to describe how women try to cope with their fear. اور کہتی ہے کہ آپ نے اپنے فیئر کو کس طرح لائک کوپ کرنا ہے، قابو کرنا ہے. She suggests that women often try to hide their fear either by putting on a brave face or by withdrawing from the world altogether. She writes that women wear mask over a mask and learn to hide from themselves. اچھا بہت ہی امپورٹنٹ سینٹینسز ہیں کہ جو فیمیل ہے وہ ہمیشہ جو ہے کیا کرتی ہے، مطلب وہ جو ہے چیزوں کو چھپاتی ہے. اب سپوز اگر ان کے مائنڈ میں یا ان کے دل میں کچھ ہوگا تو وہ ظاہر نہیں کرتی، وہ اس کو چھپائے گی، مطلب ماسک پہ ماسک پہنے گی. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں قسم کی پرسنیفیکیشن یوز ہوئی ہے، یہ میٹافر یوز ہوئی ہے. تو اٹ مینس کہ وہ اس چیزوں کو شو نہیں کرے گی، اس چیزوں کو جو ہے ہائڈ کرے گی. اور وہ ہائڈ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں ہائڈ کیوں کی جاتی ہے، فیمیل اپنی چیزوں کو ہائڈ کیوں کرتی ہے. اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ گھر والے ناراض نہ ہو جائے، سوسائٹی والے کیا کہیں گے، مطلب ان کی یہی تھنکنگ ہوتی ہے، ان کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے، ان کے دل میں یہی ہوتا ہے. سو سیم ٹو سیم جو کائزر ہے، مطلب جو کائرلون کائزر ہے وہ بھی یہی کہنا چاہ رہی ہے کہ فیمیل جو ہے ماسک پہ ماسک پہنتی آ رہی ہے اور اپنی چیزوں کو ہائڈ کرتی ہے، جن سے سیکھنے کی کوشش مطلب ایک فیمیل کو چاہے کہ دوسرے فیمیل کی رول ماڈل بنے. اب جو چیزیں وہ ظاہر کرے گی سو اوبیسلی دوسری فیمیل کے لیے بھی لائک ایک قسم کی اپورچونٹی ہوگی، دوسرے فیمیل کو بھی ایک قسم کے کریج ملے گا اس کام کو کرنے کے لیے. انسٹیڈ دیٹ ورک شوڈ بی پازیٹیو ورک. The poem ends as a note of hope with Kaiser suggesting that women can overcome their fear by supporting one another. اچھا اس میں یہ بتایا گیا کہ جو پوئم کی اینڈنگ ہوتی ہے وہ اس میں یہی کائزر کہتی ہے کہ فیمیل کو چاہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کے ایلیز بنے، اتحادی بنے. She writes that women must like learn to stand together. اب یہ دیکھو ابھی یہی چیز ہم نے ریپیٹ کی ہے، فیمیل کو چاہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی رہے، مطلب ہر حال میں، اینڈ ٹرسٹ ایچ ادر، ایک دوسرے پہ بھروسہ رکھے. This suggests that women can only overcome their fear by working together. اور یہ تب ہی ہوگا جب وہ اپنے اوور کم یعنی کنٹرول کرنا، جب وہ اپنے فیئر کو کنٹرول کرے گی. اینڈ بلڈنگ اے سینس آف کمیونٹی، اور ایک کمیونٹی بنائے گی، لائک آئی سیڈ جب ایلیز بنیں گے ایک دوسرے کے تو یہ تب ہوگا. The poem opens with the line wine, women and horses are dangerous, which sets the tone for the rest of the poem. تو یہ اگین وہی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہے ادھر. Kaiser also explores the idea of self-blame and self-doubt that many women experience. She writes, women are afraid of many things, of snakes, of poverty, of their own powerlessness, of their bodies, of their children, illness, or possible death. This suggests that women are taught to view themselves as weak and vulnerable and to blame themselves and for their own misfortunes. اچھا یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے کہ فیمیل کو ہمیشہ کیا بتایا جاتا ہے کہ اب خود وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا سوچتی ہے. یہ تو وہ سنیک سے ڈرے گی، غربت سے ڈرے گی، ٹھیک ہے، پاور لیسنس ہوگی، کیوں، اور باڈی وغیرہ لائک ویک جو چلڈرن کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے، اب یہ پاسبل ڈیتھ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے یہ ڈرتی رہتی ہے. اور یہ بہت سی جگہوں پہ اس لیے اپنے آپ کو ویک شو کرتی ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیمیل جو ہے مور سینسیٹیو ہوتی ہے دین مین. اب یہ مطلب جو کائزر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فیمیل کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، فیمیل کو ان چیزوں کا کیئر نہیں کرنا چاہیے. But not at all. Female obviously cares about these all things, either that is in Asia or in Europe. Despite the bleak and sometimes frightening subject matter of the poem,
Kaiser ultimately suggests that women have the power to overcome their fear and find strength in solidarity. So again وہی بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ اگر فیمیل کو ان چیزوں سے باہر آنا ہے، ان چیزوں کو اوور کم کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو انہوں نے ایک سولیڈرٹی کریٹ کری، مطلب ایک اتحاد میں رہنا ہوگا، ایلیز بننے ہوں گے، ایک دوسرے کی کمیونٹی بنانی ہوگی. She writes, women are not each other's enemies but the wards of each other's care. کہتی ہے کہ فیمیل ایک دوسرے کی اینیمیز نہیں ہے، مطلب ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے وارڈ ہے. وارڈ مینز ایک قسم کا کمرہ ہوتا ہے کہ جس میں مطلب آپ محفوظ ہوتے ہیں. تو یہ ورڈ آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ جو ہاسپیٹل وغیرہ میں تھے کہ اس وارڈ میں ہے. وارڈ سے مراد جہاں پہ آپ محفوظ ہوتے ہو. Suggesting that women can support and protect one another if they choose to do so. اور یہ تب ہوتا ہے اگر فیمیل چاہے تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر سکتی ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک کمیونٹی میں رہیں گے، ایک اتحاد بنے گا. بٹ فیمیل میں جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. Moreover, in the poem, Kaiser has used a character of Greek mythology. اچھا اس میں پھر یہ کچھ میتھولوجیز یوز ہوئی ہے، گریک میتھولوجی، جس میں ہیلن آف ٹرائے also known as Helens of Spartan who has the daughter of Zeus and Leda. تو یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. یہ کچھ کریکٹرز جو ہے یوز ہوئے ہیں لائک گریک میتھولوجی سے. اور ایون ایڈمز اور ایوز کا بھی ذکر ہے اس پوئم میں کہ کس طرح ایو کو جو ہے مطلب اس کو جو ہے کس طرح جو ہے لائک ان کو بھی جنت سے نکالا گیا تھا نا، مطلب جو آپ کو بہتر پتہ ہے، پیراڈائز لاسٹ میں آپ نے پڑھا ہے، اور یہ اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی آپ نے دیکھا اس کو. سو یہ ساری چیزیں اس پوئم میں ڈسکس ہوئی ہے، اور یہاں پہ جو ہے دوستوں ہم اپنی ویڈیو کی اینڈنگ کرتے ہیں. سو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اینڈ دس واز جسٹ اباؤٹ سمری ایز ویل ایز کی پوائنٹس اینڈ شارٹ بایوگرافی آف کائرلون کائزر. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انالیسز آف دی پوئم دیکھیں گے کہ اس پوئم کی ہم کو کس طرح انالائزیشن کرنی ہے یا کس طرح انالائز کر سکتے ہیں اس پوئم کو. سو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز. آئی ہوپ دس ویڈیو ہیز بین ہیلپفل فار یو. ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.